إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، نظر و نیاز، قیام و قعود، سجدہ، تمام قسم کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا سراسر شرک کہلائے گا. یہی میرا اور آپ کا ایمان ہے. میں اور آپ جس اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. انگنت لاتعداد درود و سلام نازل اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص امام الانبیاء محو کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری آواز سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، میں اور آپ جس ملک میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ملک جسے ہم ہندوستان کہتے ہیں، جسے ہم بھارت کہتے ہیں، اس ملک میں جہاں دوسرے ادیان کے ماننے والوں کا جتنا حصہ اور حق ہے، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے. اس ملک کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ سالوں سال سے میں اور آپ عبادت کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری عبادتوں میں کبھی رکاوٹ کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس ملک میں ہیں، تو ہمارا ملک جب تک الحمدللہ ہم مسلمان اس ملک میں رہیں گے، ملک میں امن و شانتی باقی رہے گی. جب مسلمان اس ملک سے ختم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ سوچیں کہ مسلمانوں کے بعد شاید ملک میں امن و شانتی رہے گی، یہ سراسر ان کی بیوقوفی اور ان کی غلط سوچ ہے. جب تک اس دھرتی پر مسلمان رہے گا، اس وقت تک ہندوستان میں امن و شانتی رہے گی. جس دن سے تم مسلمانوں کو ختم کرنا سوچو گے، سمجھو کہ امن و شانتی کو تم ختم کرنا چاہتے ہو. کیونکہ مسلمان جس مذہب کو مانتا ہے وہ مذہبی اسلام ہے، جس کا مطلب شانتی ہے، جس کا مطلب سکون ہے، جس کا مطلب امن ہے. اس مسلمان جس مسلک کو، جس مذہب کو لے کر چلتا ہے، جس نبی کی تعلیمات کو لے کر مسلمان جیتا ہے، وہ نبی رحمت ہے. جس کتاب کو لے کر مسلمان جیتا ہے، وہ کتاب رحمت ہے. اور جس مسلمان کو جو مسلمان جس رب کو مانتا ہے، وہ رب العالمین رحمتوں کا رحمت پیدا کرنا رحم الراحمین ہے. وہ الحمدللہ
ایسے رحمت والے، ایسے ارحم الراحمین کی عبادت میں اور آپ کرتے ہیں، جب تک اس زمین پر رحمت رب العالمین کی عبادت ہوگی، الرحمن اور رحیم کی عبادت ہوگی، امن و شانتی قائم رہے گا۔ جب رحمان اور رحیم کی عبادت اس زمین سے ختم کرنے کی کوشش کرو گے، جب زمین پر رحمان کو پکارنے والے نہیں رہیں گے، رحیم کو پکارنے والے نہیں رہیں گے، سمجھو کہ امن و شانتی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا جن حالات میں، جن نازک حالات میں میں اور آپ سانس لیتے ہیں، پچھلے چند دنوں سے ہم جس نبی کو مانتے ہیں جو نبی رحمت ہے، ایسے نبی رحمت کی شان میں گستاخانہ الفاظ بھی آج میڈیا اور سوشل میڈیا پر پھیلائے جا رہے ہیں۔ کچھ کم علم لوگ، کچھ بیوقوف قسم کے لوگ جنہیں علم نہیں ہے، ایسے لوگ کچھ باتیں ہمارے نبی کے تعلق سے کہتے ہیں، جب وہ الفاظ ان کے زبان سے نکلتے ہیں تبھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بیوقوف ہیں، یہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ اگر یہ نبی کے بارے میں علم رکھتے، اگر انہیں اللہ کے نبی کی سیرت کا صحیح علم ہوتا، نبی کے اخلاق کا انہیں علم ہوتا، نبی کے شان اور مرتبے کا علم ہوتا، نبی رحمت کی تعلیمات کا انہیں علم ہوتا، تو یہ اپنی زبان کا غلط استعمال کبھی نہیں کر سکتے۔ ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں۔ آئیے نبی کی شان میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ جہاں دنیا میں نبی کو ماننے والوں کی فہرست اگر نکالی جائے، یا تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کی شان میں غلو کر دیتے ہیں، محبت میں ایسے بڑھاتے کسی نے کہہ دیا کہ یہی جو مستوی عرش تھا اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، وہی جو عرش عرش پر تھا خدا بن کر، وہی اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ۔ کبھی لے جا کر نبی کو خدا کے برابر بنا دیا۔ یہ ہماری بیوقوفی ہے، یہ ہمارے لوگوں کی بیوقوفی اور کم علمی ہے کہ ہمارے لوگوں نے نبی کا مقام جہاں نبی کو رکھنا تھا وہاں رکھنے کے بجائے اللہ کے برابر کر دیا۔ جب ایک جانب مسلمانوں کی ایک گروپ اس طرح ہے، تو جو لوگ غیر ہیں یا پھر مسلمانوں میں جو کم علم اور بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ اس درجے پر لے چلے جاتے ہیں کہ کبھی اپنے مسلمان یا غیر مسلم یہ کہہ پڑتے ہیں کہ نبی کو اتنی شادیاں کرنے کی ضرورت کیا تھی، نبی کو فلاں کام کرنے کی ضرورت کیا تھی، نبی کو کنواری 9 سال کی لڑکی سے شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ ایسے الفاظ کہنے والے نام نہاد مسلمان جو غیروں کے لباس پر، اسلام کا لباس پہن کر غیروں کی تربیت یافتہ لوگ ہیں، ایسے ہی لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتے، ان کا لباس مسلمان ہے، ان کا نام مسلمان ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کی شان پر انگلی اٹھاتا ہو، جو نبی کی شان پر زبان کھولتا ہو، اسے ہم مسلمان نہیں کہتے، ہم اسے مسلمان ماننے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی شان کو اگر جانتا، اگر نبی کے تعلق سے کوئی پہچانتا، کبھی نبی کی شان پر انگلی اور نبی کی شان پر زبان کو راضی کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے نبی ہے۔ تو آئیے نبی کا مقام اور مرتبہ یاد رکھیے۔ کسی بھی انسان کو فالوورز ہوتے ہیں، کسی بھی انسان کے پیچھے کوئی فالو کرتا ہے تو یا تو ہم دیکھتے ہیں کسی سینما ہیرو کو دیکھتے ہیں، اس کے اسٹائل، اس کے ڈائلاگ، اس کے وغیرہ کی وجہ سے فالو کرتے ہیں، یا کسی کرکٹ پلیئر کو اس کی شاندار کھیل کی وجہ سے فالو کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم فالو کرتے ہیں تو نبی کے شان اور نبی کے تعلق سے اس بات جانتے جائیے کہ اللہ کے نبی کی خوبصورتی کے تعلق سے صحابہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسا خوبصورت بنایا کہ دیکھنے والوں نے کبھی نبی کے چہرے انوار کو دیکھتا ہے، کبھی آسمان کے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہے، کہتا ہے آقا یہ 14ویں رات کا چاند خوبصورت ہے یا میرے آقا خوبصورت ہے۔ جب دیکھ کر کمپیر کرتا ہے، یہ کہہ اٹھتا ہے کہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے بھی خوبصورت اللہ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ارے خوبصورتی کا مقابلہ زمین پر محمد رسول اللہ کا کوئی نہیں کر سکا۔ جب خوبصورتی سے بڑھ کر آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی پہلوانی اور آپ کی قوت اور طاقت کا مقابلہ پورے عرب میں چرچا تھا۔ جس گانا پہلوان کا، اس پہلوان کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا تھا، کوئی گرا نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 سیکنڈ کے اندر گرا دیا اس کو۔ یہ آپ کی طاقت اور قوت کا مقابلہ، یہ آپ کی طاقت اور قوت کا مقام و مرتبہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ظاہری قوت دیا, ظاہری خوبصورتی دیا, باطنی قوت دیا. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے تمام لوگوں میں افضل, تمام لوگوں میں بہتر, اور ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 تھے, نمبر 1 تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی کی طاقت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کے ساتھ یہ آپ کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی 1 مہینہ جتنا دور انسان چل کر جاتا, سواری پر جاتا, وہاں پر رہنے والے کو بھی اللہ کے نبی کا نام سن کر دشمن ڈر جاتا تھا, کانپ جاتا تھا. 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے بھی دشمن کانپ جاتا تھا, ڈر جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر. یہ آپ کا رعب اور دبدبا تھا. یہ رعب اور دبدبا کیسے پیدا ہوگا معلوم ہے؟ انسان کے اخلاق اور عادات سے پیدا ہو سکتا ہے. اگر ہم گڈ کیریکٹر ہیں, اگر ہم سماج کے اندر ہمارے سماج میں, ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے خاندان میں ہمارا کیریکٹر بہتر ہے, ہمارے اخلاق بہتر ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا بہتر ہے, ہم صادق اور امین کہلائیں گے, ہم زبان کے سچے ہوں گے, وعدے کے پکے ہوں گے, اخلاق کے اعتبار سے نمبر 1 ہوں گے, ہمارے سامنے کوئی زبان کھولنے کے لیے سوچ کر زبان کھولے گا, ڈرے گا, ارے اس کے سامنے کیا بولنا, یہ تو بہت پرفیکٹ آدمی ہے, اس کے سامنے زبان کھولنے سے پہلے سوچ کر کھولنا پڑے گا. یہ کب پیدا ہوگا؟ جب ہمارا کردار سچا ہو, جب ہمارا کردار اچھا ہو. ہم پوچھتے ہیں یہ غیر مسلم چاہے جو بھی اسلام پر کم علمی کی وجہ سے اللہ کے نبی پر انگلیاں اٹھاتے ہو, تمہارے اندر کوئی ایسا ایک مثال لے کر آ کر بتا دو, کوئی ایک آدمی لے کر آ کر بتا دو, تمہاری پوری زندگی میں آپ بتا دو کہ ایک آدمی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پرفیکٹ رہا ہو. الحمدللہ کبھی قیامت کی صبح تک بھی نہیں بتا سکیں گے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. یہ صرف تم انگلیاں اٹھاتے ہو نا, یہ تمہارا جلن اور تمہاری حسد کی وجہ سے ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک اور انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پہ رکھا, وہ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کہا سوارے نے کہہ دیا اے نبی ہم نے تمہارے ذکر کو بہت اونچا کر دیا. اللہ کے نبی یتیم تھے, مکے کی گلیوں میں یتیم انسان مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تھے, لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی بلندی پر لے گیا, اتنا بلند مقام اللہ رب العالمین نے دیا, 7 آسمانوں کی سیر کروا دی اللہ رب العالمین نے, جنت اور جہنم کی سیر کروا دی 7 آسمانوں پر, سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا. ہے کوئی زمین پر ایسی بلندی پانے والی شخصیت؟ نہیں ہے. اور اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آپ اذان سنتے ہیں صبح سے شام تک 5 مرتبہ ہر مسجد سے آواز آتی ہے, ہر مسجد سے آواز آتی ہے. اور ایک خصوصیت دیکھیے, اذان زمین پر کبھی بھی نہیں کھڑتی, کبھی بھی نہیں رکتی, 24 گھنٹے اذان ہوتی رہتی ہے. کبھی آپ وجے واڑے میں دیکھیے, اس کے بعد گنٹور کا ٹائم دیکھیے, اس کے بعد پھر اور ایک اسٹیٹ کا ٹائم دیکھیے, تمل ناڈو کا ٹائم دیکھیے. یہاں آپ 10 منٹ آپ اذان دیتے ہیں, مغرب کی اذان سمجھو 6 بجے, تو گنٹور کے اندر 6:03 پر ہوتی ہے. پھر آپ نیلور چلے جاؤ 6:05 پر ہوتی ہے. یعنی یہ سلسلہ 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کے فرق کے ساتھ زمین کے ہر حصے میں 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ پر اذان ہوتی رہتی ہے. اور ہر اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آتی ہے. جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند ہوتا ہے. اور قیامت کی صبح تک جو چاہتے ہیں کہ رسول کے نام کو نیچا کر دکھائے, قیامت کی صبح تک چیلنج ہے ہمارا کہ آپ رسول کے نام کو کبھی نیچا کر نہیں دکھا سکتے, کیونکہ دن اور رات کے 24 گھنٹے میں دنیا کے زمین کے ہر حصے میں نبی کا نام 24 گھنٹے بلند ہوتا ہے, نبی کا نام روشن ہوتا ہے. اور ہر پکارنے والا مؤذن پکارتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہمارے نبی کی شان ہے, یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اور تم کہتے ہو
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انگلی اٹھا کر گستاخی کرنا چاہتے ہو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور بھی اہم خصوصیت آپ سن لو، اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے کسی نبی کی عمر، کسی انسان کے عمر کی قسم نہیں کھائی، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی۔ کہا اے نبی تیرے عمر کی قسم ہے، تمہارے عمر کی قسم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے عمر کی قسم کھائی، کسی کی قسم نہیں کھائی، کسی کی قسم، کسی نبی کی قسم نہیں کھائی۔ تقریباً 1 لاکھ سے زائد انبیاء گزرے ہیں، لیکن کسی نبی کی عمر کی قسم اللہ رب العالمین نے، صرف یہ مقام شرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ اور جب آگے بڑھ کر اور ایک بات جانتے ہیں، قرآن مجید کے اندر آپ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک آپ پورے قرآن کو چھان کر دیکھ لو، اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ اللہ نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا۔ کبھی اللہ نے آدم کو پکار کر کہا اے آدم، کبھی ابراہیم کو پکار کر کہا، کبھی اسماعیل کو پکار کر کہا، کبھی عیسیٰ کو پکار کر نام لے کر کہا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اللہ نے نام لے کر نہیں کہا، کبھی نام لے کر نہیں کہا اللہ رب العالمین نے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ کبھی یا محمد کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا، یا محمد کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کبھی اللہ نے اللہ کے نبی کو بلانا چاہا تو اللہ رب العالمین نے یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا المزمل کہا۔ کبھی اللہ رب العالمین نے نبی کو چادر کے ذریعے سے، کسی اوڑھنے والے کے ذریعے سے اللہ نے پکار لیا محبت کے انداز میں، لیکن اللہ نے نام لے کر اللہ کے نبی کی گستاخی نہیں کی۔ آج نام لے کر پکانے والے ہمارے بھائیوں جو کہتے ہیں یا رسول اللہ کا نام لے کر کہتے ہو، یا محمد کا نام لے کر کہتے ہو، دیکھ لو اللہ رب العالمین نے نام لے کر اللہ کے نبی کو نہیں پکارا۔ لہٰذا یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بھی ہے، جس نے نبی سے اپنی نسبت جوڑ لی اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا۔ جو امت ہماری، جو میں اور آپ جس امت میں ہیں، امت محمدیہ، جب امت محمدیہ اپنی نسبت اللہ کے نبی سے جوڑ لیتے ہیں، قیامت تک آنے والی تمام امتیں، جتنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی تمام امتوں میں دیکھ لو، سب سے بہترین امت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ ایسی کوئی امت نہیں ہے جس امت کے تعلق سے کہا گیا ہو کہ اللہ رب العالمین جب جنت اور جہنم کے تعلق سے ذکر آیا، تفصیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری امتوں کے لوگ بہت زیادہ جنت میں جائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ بہت کم جہنم میں جائیں گے۔ دوسرے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے، امت محمدیہ زیادہ جنت میں جائے گی، جہنم میں کم جائے گی۔ یہ فرق ہے۔ اور بہت سارے فضائل ہیں، فضائل کا وقت نہیں، آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ کے نبی کے امتی ہونے کا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے، اور خود اللہ کے نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اور جو کتاب اللہ کے نبی پر نازل کی گئی، تو اللہ رب العالمین نے توریت نازل کیا، زبور نازل کیا، انجیل نازل کیا، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ نازل کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جب محمد پر اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا، کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے محمد ہم نے تم پر قرآن نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اتنی بلندی دی کہ آپ پر نازل کی ہوئی کتاب کی حفاظت خود اللہ نے لے لیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے جس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہنے والی زمین کے وہ مقدس مقامات جسے مکہ اور مدینہ کہتے ہیں، وہاں پر نماز پڑھنے والوں کا مقام بڑھا دیا۔ مسجد نبوی اور مسجد حرام کے اندر جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا گیا۔ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر کر اللہ رب العالمین نے تمام دینوں میں سب سے بہتر دین بتا دیا۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اللہ رب العالمین نے پرماننٹ اور قیامت تک کا سولوشن بتا کر کہہ دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ آج یہ دین جو تمہارے اوپر ہم نے نازل کر دیا، اس دین سے ہم راضی ہو چکے ہیں اور قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور اس کے علاوہ جو عورت نے اللہ کے نبی سے نکاح کر لیا، جو عورت
زمین پر اللہ کے نبی سے نکاح کر لیا، اس عورت کو یہ مقام دے دیا گیا، یہ مرتبہ دے دیا گیا. کہا اللہ رب العالمین نے النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، اے لوگو نبی کا مقام و مرتبہ تم پر سب سے زیادہ بہتر ہے، تمہاری جان سے زیادہ، تمہارے جان سے بھی زیادہ حقدار تمہارا نبی ہے تمہارے اوپر. تمہارا نبی تمہاری جان سے بڑھ کر ہے، اور نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں، تمہارے لیے ماں کا مقام رکھتی ہے. اسی لیے ہم حضرت عائشہ کا نام لیتے ہیں تو امت کی ماں کہتے ہیں، حضرت خدیجہ کا نام لیتے ہیں تو امت کی ماں کہتے ہیں، ازواج مطہرات کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں امت کی امہات المومنین کہتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے جس عورت نے اللہ کے نبی سے شادی کیا، قیامت کی صبح تک ان عورتوں کو اللہ رب العالمین نے امت کی ماں بنا کر چھوڑ دیا. یہ مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو نوجوان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا بن گیا، نبی سے اپنی نسبت جوڑ لی، حسن اور حسین، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے لوگوں کا سردار، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. یہ اللہ کے نبی کے نواسوں کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. یہ نسبت اللہ کے نبی سے جوڑنے کا فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی بھی نسبت ہو گئی وہ مقدس ہو گیا، وہ محترم ہو گیا، اس کا مقام بلند ہو گیا. دوستو یہ ہے ہمارے نبی، یہ ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور دو چار مقام آپ کے ساتھ جو خصوصیات ہے وہ بھی سن لے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دیا جائے گا. قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زارو قطار رو رہے ہوں گے، انسان نفسی کی عالم میں پریشان گھومتا رہے گا. ایسی حالت میں کسی کو وہ مقام نہیں دیا جائے گا جو مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کے مقام پر جو مقام دیا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو حمد کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جانے کا ایک موقع اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو دے گا. یہ مقام کسی اور کو نہیں دیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک مقام ہے، مقام وسیلے کا مقام ہے. اللہ رب العالمین کسی نبی کو یہ مقام نہیں دیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. قیامت کے دن وہ موقع دے گا. وسیلہ مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے. قیامت کے دن اللہ وہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین قیامت کے ان حمد کا جھنڈا اگر کسی نبی کو دے گا، اتنے اربوں کربوں انسان ہوں گے، تمام انسانوں میں حمد کا جھنڈا اللہ رب العالمین اگر کسی کے ہاتھ میں دے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی. یہ مقام ہے میرے نبی کا، یہ مقام ہے میرے اور آپ کے نبی کا. اور اس کے علاوہ حوض کوثر کا پانی اگر کسی کے ہاتھ سے دیا جائے گا، وہ بھی میرا اور آپ کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دیا جائے گا. ایسے نبی کے ماننے والے میں اور آپ ہیں. اور اس کے علاوہ جنت میں سب سے پہلا کسی کا قدم پڑ سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی سے پہلے کوئی اللہ کے نبی سے پہلے قدم نہیں رکھ سکتے. لہٰذا دوستو آخر میں آپ کے حوالے ایک 5-6 منٹ، ایک 2-4 منٹ آپ کے زیادہ لے سکتا ہوں، ذرا سنتے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ آپ نے سن لیا. آئیے میرے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی، جس نبی کا کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو دوسری جانب ہم کہتے ہیں واشہد ان محمد رسول اللہ. جب ہم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم پر کیا لازم ہوتا ہے، اس کے بعد ہم پر کیا لازم ہوتا ہے. آئیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ نے کہہ دیا سورہ حجرات کے اندر، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ. جہاں اللہ اپنا مقام بیان کرتا ہے، جہاں اللہ رب العالمین اپنا مرتبہ بیان کرتا ہے کہ تم اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، وہیں پر ساتھ میں نبی کو جوڑ کر بتا دیا، نبی کو ساتھ میں لا کر بتا دیا تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. تو آئیے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے آپ کو بتاتے ہوئے اپنی بات کو مختصر کرتا چلو. اللہ کے نبی سے، اللہ سے اور اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میرے اور آپ کے سامنے آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی حدیث میرے اور آپ کے سامنے آ جائے. آ جانے کے بعد مجھے اور آپ کو کوئی اور بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے خاندان میں ایسا ہے، میرے رواج میں ایسا ہے، میرے مفتی صاحب نے ایسا کہا، میرے مولانا نے ایسا کہا.
ہمارے خاندان والے ایسا کہیں گے، ہمارے باپ نہیں سنتے، ہماری ماں نہیں سنتی، ہماری دادی نہیں سنتی۔ نہیں دوستو، جب نبی کی بات آ گئی، رسول اللہ کی بات آ گئی، اللہ کا قانون آ گیا، قرآن کا فیصلہ آپ کو سنایا گیا یا رسول کی سنت آپ کو بتائی گئی، تو ایک مومن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ مومن اپنے تمام رسم و رواج کو بازو ڈال دے، فوراً رسول اللہ کی بات کو من و ان مان لے، جیسے بتایا گیا ویسے مان لے۔ اگر بہانے بتاتے ہو، اگر کہتے ہو کہ ہم اتنے سال سے کرتے آئے ہیں، ہم اتنے سال سے چلتے آئے ہیں، ہم اتنے سال سے ایسا کرتے آئے ہیں، کیا آپ نیا طریقہ بتاتے؟ یاد رکھو، نبی کا طریقہ نیا نہیں ہے، میرا اور آپ کا کیا ہوا، اختیار کیا ہوا طریقہ نیا ہے۔ ہم جو راستہ چلتے ہیں دنیا کا، اپنے بابا و دادا کا، اپنے خاندان کا، اپنے سماج کا، یہ نیا طریقہ ہے۔ نبی کا طریقہ نیا نہیں، 1400 سال سے چلتا آیا ہوا ہے۔ جب نبی کی حدیث آ جائے، جب نبی کی بات آ جائے، جب نبی کے تعلق سے نبی کی میرے اور آپ کی زندگی میں میں اور آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی آ کر مجھ سے کہہ دے کہ بھائی آپ جو کر رہی ہے اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، قرآن میں ایسا نہیں ہے، حدیث میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ فوراً اس بات کو مان لے، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں چلے گی۔ یاد رکھو، دین فاطمہ کے باپ کا دین چلے گا، میرے اور آپ کے باپ کا دین نہیں چلے گا زمین پر۔ دین چلے گا تو فاطمہ کے باپ کا چلے گا، شریعت چلے گی تو فاطمہ کے باپ کی چلے گی، میری اور آپ کی اور ہمارے باپ کی نہیں چلے گی۔ دین ہمارے بابا و دادا کا جاگیداری نہیں ہے، دین فاطمہ کے، اس کے مطابق میری اور آپ کی زندگی چلے تو ہم جنت میں جائیں گے، نہیں تو نہیں جائیں گے۔ ہم کئی ہمارے نوجوانوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ شادی بیاہ کے اندر یہ غلط رسم و رواج کر رہے ہیں، آپ فلانے موقع پر غلط اور کام کر رہے ہیں، آپ نماز غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں، آپ یہ کام غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں، تو جواب یہ دیتا ہے ہمارا نوجوان، جواب دیتی ہے ہمارے قوم کی عورتیں، کہتے ہیں کہ اتنے سالہ سے ہمارے باوا دادا کر کوئی غلط کیا، اتنے سالہ سے ہمارے باوا کر کو چلے گئے، غلط کیا؟ یاد رکھو میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، اگر یہ سوچ میرے اور آپ کے اندر ہے کہ اتنے سالہ سے ہم لوگ کیے، کئی سال سے ہمارے باپ دادا کیے، کیا وہ غلط ہے؟ تو کیا آپ کو نہیں معلوم ابراہیم علیہ السلام جب ان کا باپ بت کی پوجا اور بتوں کو بیچتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہے کہ میرے باوا دادا جو کام کرتے ہیں وہ کام میں کروں گا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باوا دادا کے رسم و رواج کو غلط قرار دیا اور کہا اللہ واحد کی عبادت میں لگ گئے۔ کہاں چلے گئی آپ کی اور میری عقل؟ کہاں میں اور آپ اپنے عقل کو استعمال کرتے ہیں؟ دنیا کے معاملے میں اپنے بچے کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر پڑھانا ہے، 10th پڑھانا ہے تو پورے اسکول چھانتے ہو، پورے خاندان کو پوچھتے ہو کہ کون سے جگہ جانا ہے، کون سی جگہ اچھا ہے۔ جب دین کی بات آئی تو کسی کو پوچھے بغیر آنکھ بند کر اندھی تقلید کر لیتے چلے جاتے ہو۔ باوا دادا ایسا کرے ویسا کریں گے، ارے یہ دنیا پرستی ہے، یہ دنیا پرستی ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اندر اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، جھوٹ ہے ہم اپنی محبت میں جھوٹے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ۔ یقین مانو اللہ کے نبی کی اگر سچی محبت میرے اور آپ کے اندر ہے تو یقین مانو کہ ہم جو بھی کام کرے کیا اللہ کے رسول نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کیا عائشہ کے شوہر نے ایسا کیا ہے یا نہیں، فاطمہ کے باپ نے ایسا کیا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا مجھے اور آپ کو۔ ایسا نہیں کہ میرے باوا نے کیا ہے یا نہیں، میرے دادا نے کیا ہے، نہیں، ہمارے باوا اور دادا آئیڈیل نہیں میرے اور آپ کے لیے، فاطمہ کا باپ آئیڈیل ہے میرے اور آپ کے لیے، حسن اور حسین کا نانا آئیڈیل ہے میرے اور آپ کے لیے، میرے نانا اور آپ کے میرے دادا آئیڈیل نہیں میرے لیے، حسن اور حسین کے نانا آئیڈیل ہے میرے اور آپ کے لیے۔ لہٰذا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنیے، ایک اہم بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سفر پر تھے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ جرنی پر تھے، سفر میں جا رہے ہیں۔ سفر میں روزہ رکھنا ضروری ہے بھائی، چھوٹ ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ روزے کی حالت میں نکل گئے، سفر کر رہے ہیں۔ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، لوگ آ کر بتائے اللہ کے نبی بہت گرمی ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا لیکن ہمارا روزہ کنٹینیو ہوئے جیسا نہیں۔ اللہ کے نبی سفر ہے نا، کیا کریں گے، بہت پریشان ہیں ہم لوگ۔ اللہ کے نبی سنیں، اپنے اونٹ پر بیٹھے، اپنے سواری پر بیٹھے، بولا پانی لاؤ۔ روزے کی حالت میں ذرا غور سے سننا، پانی لاؤ، لایا گیا پانی۔ اللہ کے نبی روزہ توڑ دیتے، کھول دیتے ہیں وہیں پر۔ کب ہے؟ عصر کے موقع پر، عصر کے موقع، افطار کے موقع پر نہیں، افطار کے لیے ابھی ٹائم باقی ہے۔ اللہ کے نبی روزہ کھول دیے
درمیان میں روزہ ختم کر لیے اللہ کے نبی اور آگے بڑھنے لگے اور صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی کو دیکھ کر بہت سارے صحابہ کھول دیے اور تھوڑی دور چل رہے تو ایک جگہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، ایک جگہ لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی پوچھے کیا ہوا ہے، کیا ہوا یہاں پر؟ کہا اللہ کے نبی یہ دو چار لوگ، کچھ لوگ ہیں انہوں نے ابھی روزہ نہیں کھولا ہے، یہ لوگ پریشان ہو گئے، ابھی انتظار کر رہے افطار کا انتظار کر رہے ہیں۔ بتاؤ دوستو، روزہ کنٹینیو کرنا اور کمپلیٹ کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اچھا کام ہے برا کام ہے؟ جواب دیجئے۔ اچھا کام ہے نا، روزہ نیک کام ہے کنٹینیو کرنا، لیکن اللہ کے نبی کیا بولے معلوم ہے؟ اولئک العصاة، اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ لوگ میرے نافرمان ہیں، یہ لوگ میرے نافرمان ہیں، یہ لوگ میرے نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ کنٹینیو کیا۔ کیا ہے بھائی؟ صحابہ اچھا کام کیا، اللہ کے نبی ایسا کیوں بول رہے؟ مطلب یہ ہے جہاں اللہ کے نبی نے رکنے کو کہا وہ رک جانا چاہیے، جہاں اللہ کے نبی رکنے کو کہا، اللہ کے نبی نے عصر کے موقع پر روزہ کھول دیا، دوسرے صحابہ کو بھی چاہیے روزہ کھول دے۔ وہ لوگ سوچے کہ ہم کنٹینیو کر لیں گے، اللہ کے نبی نے کہا یہ میرے نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا اچھا کام دیکھنے میں ہے، لیکن وہ کام نبی کے راستے سے ہٹ کر ہے تو گناہ ہو گیا، نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو گناہ ہو گیا، وہ نیکی نہیں ہوگی، گناہ ہوگا وہ۔ حالانکہ صحابہ ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں، جب وہ غلط کرتے ہیں، جب وہ غلط کرے اللہ گنہگار ہو جائیں تو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نیک کام کر رہے سمجھ کر ہم کتنی غلطیاں صبح شام کر رہے، ذرا غور کرتے جائیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کہی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ یہ بہت اہم بات ہے آج کے سماج کے اعتبار سے، آج کے سماج کے اعتبار سے بہت اہم بات ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ خاندانی رسم و رواج یا پھر ہمارے جو غلط عادات ہیں یا نماز کا غلط طریقہ جو ہم پرانے زمانے سے پڑھتے آئے باپ دادا کے طریقے سے، اگر ہمارے سامنے بتایا جائے یہ طریقہ غلط ہے نماز کا، یہ طریقہ غلط ہے شادی بیاہ کا، یہ طریقہ غلط ہے جو ہمارے گھروں میں ہم کر رہے ہیں، یہ کاج کرنے کا طریقہ غلط ہے، تو کیا بولتے ہیں؟ تو ہمیں بڑا بولنے آئے لو جی، تو بڑا بولنے اتنے سال سے ہم کرتے آئے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی حدیث کے سامنے اپنی زبان کو بلند مت کرو، اپنی آواز کو بلند مت کرو، آواز کو بلند مت کرو۔ حدیث کو ٹھکراتے ہوئے مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے، حدیث کو ٹھکراتے ہوئے مجھے اور آپ کو کانپ جانا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دوستو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارا نوجوان، ہماری مائیں، ہمارے گھر کی بوڑھی عورتیں نبی کی سنتوں کو ٹھکراتے ہوئے ڈرتی نہیں ہیں، ڈرتی نہیں ہے۔ آج اسی لیے عذابات میرے اور آپ کے اوپر آ رہے ہیں، اسی وجہ سے عذابات میرے اور آپ کے اوپر آ رہے ہیں۔ لہٰذا دوستو خطبہ بہت طویل ہے، لیکن آپ کو ایک دو باتیں بتا کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا چلوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ایک جگہ اللہ کے نبی کی بات کو کیسا ماننا بتایا گیا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا گیا یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک یہ اپنے آپسی معاملات میں، اپنے آپسی اختلافات میں، اپنے آپس میں جو بھی معاملات ہیں ان کے معاملات میں آپ کو اپنا حکم نہ مان لے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنا حکم نہ مان لے، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو اپنا حکم نہ مان لے، اس وقت تک یہ لوگ اپنے آپ کو مومن نہیں ہو سکتے۔ کیسا حکم مان لینا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات آنے کے بعد یہ دل سے اللہ کے نبی کو ماننا ہے، اللہ کے نبی کی بات کو دل سے ماننا ہے۔ کوئی آدمی مجھے کہہ دیا، میں سمجھو کہ میں ایک آستی کا معاملہ ہے، موٹی مثال آپ کو دے دوں، آستی کا معاملہ میرے بھائی میں میرے میں لڑائی چل رہی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے زیادہ آئے گا، لیکن ایک مولانا آ کر مجھے سمجھائے، بولے کہ یہ غلط ہے، یہ طریقے سے آپ لو، یہ انصاف ہے۔ جب وہ انصاف بتائے تو مجھے بہت کم آ رہا ہے، میں اس بات کو پورے دل کے اطمینان سے نبی کی سنت سمجھ کر مان لیا تو وہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ اگر میں کہوں طریقہ تو اسلام میں بتایا لیکن غلط ہے، مجھے اور بھی آنا چاہیے تھا، اگر یہ بات میرے دل میں آئی ہے تو سمجھو کہ میں نے نبی کی بات کو اور اللہ کی شریعت کو مکمل طور سے دل سے نہیں مانا ہوں، دل سے نہیں مانا، ذرا بھی خلش میرے اندر ہے تو سمجھو کہ میں مکمل مومن نہیں ہوں۔ ذری بھی بات میرے اور آپ کے دل میں نہیں آنا، آ گئی کیا ہے کہ صحیح کی نہیں کی نو بولے سو غلط کی، یہ چیز اگر آ گئی تو سمجھو کہ میں مکمل مومن نہیں، مکمل ایمان نہیں ہے میرے اندر، نبی سے صحیح محبت نہیں ہے میرے اندر۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ سن چکے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کیا بولتے؟ اللہ کے نبی میرے جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں، تو اللہ کے نبی کیا بولے؟ اے عمر اب آپ مکمل مومن نہیں ہو
جب تک تم مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ مانو نہ چاہو اس وقت تک تم مکمل مومن نہیں ہو. تو اللہ کے حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی میری جان سے بھی زیادہ محبوب آپ ہے. تو اللہ کے نبی فرمایا الان اے عمر، اب عمر تم اپنی جان سے زیادہ جب مجھے چاہنے لگتے ہو تم مومن ہو. یہ طریقہ ہے ایک مومن کے لیے. ایک آخری آیت آپ کے حوالے کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں، سورہ توبہ آیت نمبر 24، جس میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ قل ان کان آباؤکم، آپ اللہ کے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے ابناؤکم، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان رشتہ دار اور تمہارا وہ مال جسے تم بینک بیلنس بنا کر چھپا چھپا کر رکھتے ہو، وہ تجارت نو، تمہاری وہ تجارت جس کے ڈل ہونے سے، تجارت ڈل ہونے سے ڈرتے ہو، تجارت کہیں ٹھپ پڑ جائے، بزنس کہیں فیل ہو جائے، اس بات سے تم ڈرتے ہو نا، وہ بزنس. اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَسَاكِنٌ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جسے تم خوبصورت بنا کر پسند کرتے ہو، خوبصورت گھر بنا کر، محل بنا کر جس کو تم بہت پسند اور محبت کرتے ہو، وہ گھر، وہ ساری چیزیں تمہارے لیے بہتر ہے، پسندیدہ ہے، یا اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ؟ یہ کون سا تمہیں پسند ہے؟ کمپیئر کر کر دیکھ لو اپنے دلوں میں. میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ ہم اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول اور جہاد کو پسند کرتے ہیں یا دنیا کی دولت، خاندان، بیوی بچے، اپنی جائیداد، اپنی تجارت، اپنے پیسے سے محبت زیادہ کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آخر میں وارننگ کے طور پر ایک بات کہہ دیا، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کے رسول کی اور جہاد کی محبت کم ہے، ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کر لو، اللہ کے عذاب کا انتظار کر لو. دوستو یہی بات میں بتانا سمجھتا تھا کہ اللہ کا عذاب جو میرے اور آپ کے اطراف گھوم رہا ہے نا، اسی وجہ سے کہ ہمارے دلوں میں نبی کی محبت کم ہے، اللہ کی محبت کم ہے، اللہ کی شریعت کی محبت کم ہے، جہاد کی محبت نہیں میرے اندر اور آپ کے اندر. بس ہے تو میرے اور آپ کے اندر دنیا پرستی، بیوی بچوں کی محبت، مال اور جائیداد کی محبت، اور اپنے گھروں کی محبت، اپنے بزنس کے بارے میں فکر ہے. اگر فکر نہیں ہے تو اسلام کے بارے میں فکر نہیں ہے. دوستو آخر میں جو بات اہم بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ پر ایک خاتون، ایک جو سیاست دان، جو سیاسی حکمرانوں کی ایک نمائندہ سوال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا نبی عیاش ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اس کا جواب دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو ہماری مائیں، امت کی مائیں، امت کی ماں حضرت عائشہ پر انگلی اٹھانے والوں سن لو، اگر آپ نبی اور نبی کی بیوی پر انگلی اٹھاتے ہو، قیامت کی صبح تک تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تمہاری زبان کھولنے سے پہلے ڈرتے رہو، اللہ کا عذاب کبھی بھی تم پر آ کر پکڑ سکتا ہے. اللہ کا تعالی جس اللہ نے تمہاری زبان میں بولنے کی طاقت دیا ہے وہی اللہ تمہاری زبان کو گونگی کر کر رکھ دے گا. یاد رکھنا، تم اللہ کے نبی پر انگلی اٹھا کر کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سین 9 سال کی لڑکی سے شادی کیا. میں پوچھتا ہوں اگر اللہ کے نبی شہوت پسند تھے، اللہ کے نبی اگر عیاشی کرنا چاہتے تھے، بتاؤ میرے نوجوان بھائیوں، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو نبی کے جوانی پر انگلی اٹھاتے ہو، نوجوان اپنی جوانی کی کون سی عمر میں سب سے زیادہ خواہشات کو عمر لاتا ہے؟ جو 20 سے 25 سال کی عمر ہوتی ہے. 25 سے 30 سال کی عمر میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کرے. لیکن میرا نبی 25 سال کی عمر میں 40 سال والی بوڑھی، کم عمر بڑی عمر والی جو 2 شوہر جس کے انتقال ہو چکے ہیں، ایسی بیوہ سے شادی کرتا ہے میرا نبی. ایسے نبی پر تم الزام اٹھاتے ہو. اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، کیا مکے کے اندر کنواریاں نہیں تھی اللہ کے نبی کے لیے؟ کیا مکے کے اندر کنواری لڑکیاں نہیں تھی اللہ کے نبی کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ سے شادی کر کر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے یہ راستے ہموار کر دیا. اللہ کے نبی شہوت پسند نہیں تھے، اللہ کے نبی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والے نہیں تھے. اگرچہ کہ آپ کی عمر 25 سال تھی، آپ سے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بتاؤ 40 سال کی عورت سے شادی کرتے. آج رشتہ ڈھونڈتے ہیں ہم عمر، اگر لڑکا اور لڑکی کی عمر ایک ہے یا 1 سال بھی چھوٹی ہو لڑکی تو بولتے نہیں ایسی لڑکی نہیں چاہیے، ہمارے بچے کو اور بچی کو کم از کم 5 سال کا فرق ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم لوگ؟ بیوہ تو دور کی بات، سیم ایج تو دور کی بات، 1 سال 2 سال کم ہے تو بھی رشتہ نہیں کرتے.
1 سال 2 سال کمائے تو بھی رشتہ نہیں کرتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے 15 سال بڑی عورت سے شادی کر بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی برا ارادہ اللہ کے نبی کا نہیں تھا, نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہوت پرست تھے. اور اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے شادی کیا 50 سال کے بعد شادی کیا. کیا 50 سال کے بعد جوانی رہتی ہے انسان کے اندر؟ جوانی رہتی ہے انسان کے اندر؟ نہیں دوستو, وہ جوانی ختم ہونے کے بعد کی عمر ہے. لہٰذا دوستو یہ جو بیوقوف لوگ واہ واہ کرتے ہیں, پکارتے رہتے ہیں, انہیں عقل آنی چاہیے. جس نے شادی کیا اس نے اللہ کے نبی کی تعریف بیان کی. جس عائشہ نے اللہ کے نبی سے کم عمر میں شادی کیا, وہ عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بڑے بہتر انداز میں بیان کرتی ہے. اور یہ بیوقوف لوگ پکارتے رہتے ہیں, اور قیامت کی صبح تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ آج اٹھاتے جائیں گے, لیکن ذرا رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. الحمدللہ جب تک ہمارے سینوں میں یہ دھڑکتا دل زندہ رہے گا, ہمارے خونوں میں, ہمارے رگوں میں خون دوڑتا رہے گا, ہمارے دھڑکن میں جب تک سانس چلتی رہے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنچ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی عزت میں آنچ آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے سینے حاضر ہے, ہماری زندگیاں حاضر ہے. ہم انشاءاللہ جان دینے کے لیے تیار ہے, لیکن اللہ کے نبی کی شان میں رائی کے دانے کے برابر بھی گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے. ارے تمہاری عدالت کی بے عزتی پسند نہیں کرتے ہو, تم کہتے ہو عدالت میں بے عزتی نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں پوچھتا ہوں تم ہماری رسالت میں, ہمارے نبی کی رسالت میں کون سے حق سے آپ بے عزتی کرتے ہو؟ اگر کھنگالا جائے, اگر نکالا جائے, اگر تمہارے زندگی, تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے پوروکوں کی زندگیوں کو اگر نکالا جائے تو تمہارے پوروکوں نے تقریباً 8 سال 9 سال 11 سال کی بے شمار لڑکیوں سے شادی کیا ہے. وقت نہیں آپ کو بتاتا, ایک ایک کا نام لے کر پورے ایویڈنس کے ساتھ بتاتا, جو 9 سال 8 سال 6 سال کی لڑکیوں سے شادی کیا ہے زمین کے بے حساب حصوں کے اندر. لہٰذا یہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں محبت کر کر ان کے محبت, اللہ کے نبی کے احکامات جو بتائے, جو سنتیں آپ نے بتائی اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا لے. اے اللہ صحیح معنوں میں نبی سے محبت کرنے والا بنا لے. اے اللہ آج جو نبی پر انگلی اٹھا رہے یا نبی پر زبان درازی کر رہے ہیں, اے اللہ ان کا تو نگہبان مت جا, ان پر تو اللہ, ان کو اللہ تو ہی اللہ ان کی سزا دینے کا تو ہی زیادہ مستحق ہے. اللہ انہیں سزا دے دے. اللہ اے اللہ جو نبی کو بدنام کرنا چاہتے ان کے دلوں میں نبی کی محبت ڈال کر ان کو اسلام کا خادم بنا دے. اللہ اے اللہ جو بھی اسلام کو مٹانا چاہتے ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اسلام قبول کروا دے. اللہ اے اللہ انہیں اسلام کا دوست بنا دے. اسلام کے لیے اے اللہ تیرے شان میں, تیری قدرت میں کیا کمی ہے اللہ, جو حضرت عمر کو اسلام پر لا کر اللہ اسلام کو تقویت بخشتا ہے, تو ہم امید رکھتے ہیں اے اللہ جو بھی آج اسلام کا دشمن ہے ان تمام کے دلوں میں تو اسلام ڈال دے اور ان کے ذریعے انشاءاللہ دین کی اور بھی خدمت ہو جائے. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کہنے والوں کو, سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان ہیں اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما لے. ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں اے اللہ سب کے قرض ادا کرنے کے راستے فراہم فرما لے. اے اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما لے. اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ, بھائی بہن, بچے, بیوی جو بھی بیمار ہیں, جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں اے اللہ سب کو اللہ صحت عطا فرما, تندرستی عطا فرما, شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے ننھے معصوم بچوں کے اسکول تعلیم بہت بگڑتی جا رہی ہے. اللہ اے اللہ ہمارے بچوں کے اسکول کا اللہ بہتر سے بہتر انتظام فرما لے. اللہ ہمارے بچوں کی تعلیم بہتر سے بہتر ہو. اللہ اے اللہ ہمارے نونہال معصوم بچوں کو قوم کا اور ملک کا سپہ سالار بنا لے. اللہ اے اللہ اس ہندوستان کے اندر امن اور شانتی نازل فرما دے. اللہ اس ہندوستان کے حکمرانوں کے دلوں میں اے اللہ جو بھی اسلام کو مٹانا چاہتا ہے اس کے دل میں تو اپنا رعب اور دبدبہ نازل فرما لے. اللہ اے اللہ ہم جو بے عمل مسلمان ہیں اے اللہ مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرما, اسلام سے, دین سے صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, اسلام پر صحیح عمل کرنے والے بنا لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی تو مغفرت فرما لے. اے اللہ جن کے ماں باپ بھی حالت توحید میں دنیا سے گئے اے اللہ ان کی سب کی قبروں کو اے اللہ نور سے منور فرما دے. اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ انہیں صحت دے, تندرستی دے, جب تک رکھ اسلام پر رکھ, اور لے بھی لے تو اللہ ایمان کی حالت میں لے لے. اللہ اے اللہ ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہمیں پڑھایا اور سمجھایا اس حد تک لایا اے اللہ ان تمام اساتذہ کی جو زندہ ہیں اے اللہ انہیں صحت عطا فرما, تندرستی
تندرستی عطا فرما، جب تک رکھ الاسلام اور ایمان پر رکھ، اور لے بھی لے تو ایمان کی حالت میں لے۔ اور جو اساتذہ تیرے پاس آ چکے ہیں اے اللہ ان کی خبروں کو اللہ کشادہ عطا فرما، ان کی خبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم ورب حلیم۔